السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ آل انعام آیات نمبر 136 تا 140 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم ضرور شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کرے اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے تو تم انہیں چھوڑ دو. وہ ہیں اور ان کی افطرا، اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے. اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افطراؤں کا. اور بولے جو ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ نرا خالص ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں. قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت و علم والا ہے. بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی
اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ، کچھ زمین میں چھپے ہوئے یعنی کہ چھائے ہوئے، اور کچھ بے چھپے پھیلے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ، کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے، اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ اور یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر، یعنی بتوں کی خدمت کرنے والے وغیرہ جن کو بحیرہ، صاحبہ، حامی کہتے ہیں، بلکہ ان بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور ان تمام افعال کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، صرف انہی کے لیے حلال ہے اگر زندہ پیدا ہو، مرد و عورت۔ شان نزول، یہ آیت زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی لڑکیوں کو نہایت سنگدلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ربیہ و مضر وغیرہ قبائل میں اس کا بہت رواج تھا، اور جاہلیت کے بعض لوگ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ کتوں کی پرورش کرتے اور اولاد کو قتل کرتے تھے۔ ان کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ تباہ ہوئے، اس میں شک نہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی ہلاکت سے اپنی تعداد کم ہوتی ہے، اپنی نسل مٹتی ہے۔ یہ دنیا کا خسارہ ہے، گھر کی تباہی ہے، اور آخرت میں اس پر عذاب عظیم ہے۔ تو یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا باعث ہوا، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لینا، اور اولاد جیسی عزیز اور پیاری چیز کے ساتھ اس قسم کی سفاکی اور بے دردی گوارا کرنا انتہا درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ یعنی بحیرہ، صاحبہ، حامی وغیرہ جو مذکور ہو چکے، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے مذموم افعال کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کا یہ خیال اللہ پر افطرا ہے۔ حق و ثواب کی یعنی ٹٹیوں پر قائم کیے ہوئے، مثل انگور وغیرہ کے رنگ اور مزے اور مقدار اور خوشبوؤں میں بہم مختلف، مثلا رنگ میں یا پتوں میں، مثلا ذائقہ اور تاثیر میں۔ معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں جب پھلیں کھانا تو اسی وقت سے تمہارے لیے مباح ہے، اور اس کی زکوٰۃ یعنی عشر اس کے کامل ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے جب کھیتی کاٹی جائے یا پھل توڑے جائیں۔ مسئلہ لکڑی، بانس، گھاس کے سوا زمین کی باقی پیداوار میں اگر یہ پیداوار بارش سے ہو تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، اور اگر راہٹ وغیرہ سے ہو تو نصف عشر۔ حضرت مترجم قدسرو نے اسراف کا ترجمہ بے جا خرچ کرنا فرمایا، نہایت ہی نفیس ترجمہ ہے۔ اگر کل مارچ خرچ کر ڈالا اور اپنے عیال کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا تو صدیق کا قول ہے کہ یہ خرچ بے جا ہے، اور اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بے جا اور داخل اسراف ہے، جیسا کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جاوے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ زہری کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرو۔ مجاہد نے کہا کہ حق اللہ میں کوتاہی کرنا اسراف ہے، اور اگر ابو کبیس پہاڑ سونا ہو اور اس تمام کو راہ خدا میں خرچ کرو تو اسراف نہ ہو، اور ایک درم معصیت میں خرچ کرو تو اسراف۔ چوپائے دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے جو لادنے کے کام آتے ہیں، کچھ چھوٹے مثل بکری وغیرہ کے جو اس قابل نہیں۔ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے انہیں کھاؤ، اور اہل جاہلیت کی طرح اللہ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ بھیڑ بکری کے نر حرام کیے، نہ ان کی مادائیں حرام کی، نہ ان کی اولاد۔ ان میں سے تمہارا یہ فعل کہ کبھی نر حرام ٹھہراؤ، کبھی مادہ، کبھی ان کے بچے، یہ سب تمہارا اختراع ہے، اور ہوائے نفس کا اتباع۔ کوئی حلال چیز کسی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی۔ مزید دوستو، مزید ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم اس کلام مقدس کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریف کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے اور آپ تمام مزید ناظرین کے جو بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام دوستوں کی سزا ہے کہ اس میسیج کو، اس کلام مقدس کے سے اللہ تعالیٰ کے میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جہاں تک بھی آپ اس آواز کو پہنچا رہے ہیں، جو بھی دوست دیکھ رہے ہیں، اس کو زیادہ وائرل کرنے کے لیے آپ اس کے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جن دوستوں کو آپ ترغیب دیتے ہیں ان کو ضرور کہا کریں کہ آپ اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، اور تاکہ یہ چینل زیادہ سے زیادہ وائرل ہو، اور میرے اور آپ کی انشاءاللہ یہ میسیج ہے، یہ انشاءاللہ دن قیامت اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شفاعت ضرور انشاءاللہ فرمائیں گے۔ تو ان نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آمین ثم آمین۔